عمران خان نے حال ہی میں کہا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے 5 مہینوں بعد پتہ چلا کہ پاکستان کے مسائل کتنے گمبھیر ہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہوں گے۔ اس گمبھیر مسئلہ پر بات چیت کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے پاکستان سے ٹورانٹو کا وزٹ کرنے والے نامور صحافی جناب قاضی عارف محمود صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے اپنے سیزنڈ دوست، سیزنڈ صحافی جناب داؤد جان صاحب۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ بلا تکلف گپ شپ میں نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے بات چیت شروع کی۔ میں شروعات کرتا ہوں قاضی صاحب آپ سے کہ ان کو 5 مہینے بعد پتہ چلا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ 5 سال بعد بھی پتہ نہ چلے انہیں؟ بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا، ٹیگ ٹی وی کا، اور بڑی نوازش ہے آپ لوگوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ بھی کیا، بلایا بھی۔ میں مشکور ہوں آپ کا بھی، آپ کی پورے اسٹاف کا، جو آپ نے بات شروع کی۔ میں بڑے لائٹر موڈ میں آؤں گا، اور خدا کرے کہ میں لائٹر موڈ میں ہی رہوں، کہیں میرے سے بات نکل نہ جائے، کوئی سختی میں نہ چلا جاؤں۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، گن پوائنٹ پہ آپ کو دی تھی یہ ہم نے حکومت؟ آپ کو کیا زبردستی آپ کے پیچھے جرگہ بھیج کے آپ کو کہا تھا کہ آئیں؟ آپ پچھلے 50 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، آپ کو ان مسائل کا، ان وسائل کا نہیں تھا پتہ؟ تو وہ جو آپ کنٹینر کے اوپر چڑھ کر جو آپ بتایا کرتے تھے کہ اس ملک کی معاشیات کا یہ مسئلہ ہے، اس ملک کی اقتصادیات کا یہ مسئلہ ہے، اس ملک کے سیاستدانوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو جو ہیں یہ سارے آپ نے ایک ایک کر کے بتائے تھے۔ تو ہم نے تو آپ کے پیچھے نہ ہی میں نے یا آپ نے یا داؤد صاحب نے کوئی ماما ماسی کاکا کاکی کسی کو بھیج کے آپ کو منت جاری کی ہے کہ آپ آ کے یہ لیں، جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ کر نہیں سکتے ہیں، جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ سے یہ ہونا ہی نہیں ہے، تو آپ آئے کیوں؟ آپ نے کیوں ذلیل کیا؟ کیوں اتنا وقت ضائع کیا؟ لوگوں کا بھی بربادی کیوں اتنی زیادہ؟ آپ منتخب ہو کے آئے ہیں نا، کیا ہو سکتا ہے، مجبوری ان کی۔ کیسے منتخب ہو کے آئے ہیں سر؟ مطلب اس کو منتخب ہونا اگر آپ کہتے ہیں تو بڑی مدد کے ساتھ پھر تو آپ پاکستان سے آئے، ہمیں بتائیے کہ صورتحال کیا تھی؟ سر دیکھیں، منتخب ہونا یا منتخب کرایا جانا یہ بڑا زیادہ فرق ہے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ پچھلے 5-6 مہینے سے تو ہم یہی ساری بحث و مباحثے میں چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے آئے ہیں وہ کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے ان کی کسی بھی ادا سے، کسی بھی ناز و انداز سے لگتا نہیں ہے کہ وہ میری آپ کی ووٹس کے ساتھ آئے ہیں۔ خان صاحب میں یہاں پہ آپ کو لیتا ہوں۔ طاہر صاحب، قاضی عارف صاحب نے لائٹر انداز میں بہت ہی سخت باتیں کی ہے۔ قاضی صاحب تھوڑے سے جذباتی بھی ہو گئے ہیں، اور میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ والی اکثر ایک بات آپ کرتے ہیں کہ اس پوری سیناریو میں ایک غریب آدمی جو اکثر آپ بات کرتے ہیں برباد ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب آئے ہیں، میں دوسرے پچھلی حکومتوں کو بھی تھوڑا سا اگر میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ بھی یہ مسائل رہے، ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ عارف صاحب ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے، وہ اس زمانے میں بھی یہ مسائل تھے، اس زمانے میں بھی، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے آنے سے یہ تھا کہ لوگوں کی بڑی امیدی وابستہ تھی، وابستہ کروائی گئی تھی۔ داؤد صاحب معذرت کے ساتھ یہ نہ کریں، وابستہ تھی۔ کنٹینر پہ چڑھ کر جس طریقے سے آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے تھے نا سر، تو میرے ذہن میں ایک ڈریم لینڈ کا کانسیپٹ آ گیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ نقطہ تو ہے نا قاضی صاحب کا نقطہ بڑا ٹھیک ہے، لیکن قاضی صاحب تھوڑی جذباتی اس لیے ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پرابلم پرانے زمانے میں بھی تھے۔ عمران خان 6 سالوں سے کے پی کے میں ہے، تقریباً 5.5-6 سالوں سے کے پی کے میں بڑی چینجز آئی ہے، اسپتال آباد ہے، مردان کا اسپتال آپ دیکھیے، اس کی مثال آسٹریلیا کے اسپتالوں کے حوالے سے۔ آپ قاضی صاحب وہ لائٹر بات کر رہے تھے، آپ لگتا ہے مذاق کر رہے ہیں۔ نہیں مذاق تو نہیں، کوشش کرتے۔ اچھا واقعی مجھے آپ بتائیے، آپ تو ہم دونوں تو ادھر رہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے اسٹینڈرڈ کے ہسپتال ہو گئے ہیں، تو آپ بتائیے۔ نہیں، آسٹریلیا کے اس کا دوست ہے سر جو منسٹر ہے وہاں پہ، اس کا بڑا ذاتی دوست ہے ترقی صاحب، ان کے ساتھ قاضی صاحب موسٹلی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب اگر سچ بولیں تو ترقی صاحب نے بڑا انقلاب وہاں پہ لے کے آیا ہے، وہاں پرچی سستی ہو گئی ہے، وہاں پہ دوائیاں مل رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ ای سی جی کی جو مشینز ہے پہلے خراب ہوتی تھی، ابھی ٹھیک ہے۔ داؤد جان صاحب ابھی بھی ایکس رے کی مشین کام نہیں کرتی، ای سی جی کے تو بڑی دور پہ آپ چلے گئے ہیں۔ آپ کا بیسک جو مسئلہ ہی ہوتا ہے، اگر آپ کی ہڈی پسلی یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے نا تو آپ کو پہلے ایکس رے کرنا پڑتا ہے۔ تو مردان سے آپ پشاور جاتے ہیں؟ نہیں، مردان سے پشاور آپ چھوڑ دیں، آپ پتہ نہیں، یہ ویسے ہی ذرا محبت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آباد ضرور ہوئے ہیں، آباد اس لیے ہوئے ہیں کہ پہلے پیشنٹ بڑا کم ہوتا تھا، ڈسپینسریوں میں کام حل ہو جاتا تھا۔ اب جو ہے سر وہ ڈسپینسریاں ہو گئی ہیں بند۔
اس کی وجہ فنڈنگ نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں، آپ کے اوپر کوئی 4 روپے کا اعتبار نہیں کرتا ہے۔ آپ نے کہا پیسے نہیں ہیں، تو یہ جو اس وقت کا موجودہ فائنینشیل کرنچ ہے، اس کرنچ کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں یا مس مینجمنٹ ہے؟ طاہر صاحب اس نے بیچ میں ایک سوال اور بھی کیا آپ کی سوال، اس نے کہا کہ آپ کے اوپر کوئی ادبار نہیں کرتا۔ دیکھو آپ کو کویت نے پیسے دے دیا، ادبار اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس نے کیا کہا؟ کویت نے کہا کہ آپ کو سعودی عرب نے پیسے دے دیے، سعودی عرب نے کہا ہاتھ نہیں لگانا ہے، صرف دیکھنا ہے اس کو شوکیس میں۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں سوالوں کو آپ دیکھیں نا۔ اچھا نہیں، لیکن ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے اس لیے صورتحال کو، خان صاحب تو ذرا چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے ہمیشہ مجھے کوشش کی ہے، نہیں آپ کھول کے بات کریں۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، میں نے شروع میں کیا کہ عمران خان کا یہ کہنا کہ مجھے 5 مہینوں بعد اندازہ ہوا ہے کہ بڑے ہی گمبھیر مسائل، آپ نے کہا کہ آپ پھر نالائق آدمی تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر جس طرح آپ آئے ہیں، دیکھیے یہ ساری بحثیں باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس وقت جو نیا پاکستان کا خواب لے کے نئی حکومت بنی ہے، وہ آپ کو کس طرح چلتی نظر آئے گی؟ سر میں آپ ہی کی بات کو پہلے اس کو کاؤنٹر کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جی وہ 5 مہینے بعد ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ ملک کے یہ حالات ہیں۔ میں آپ کو 2 مہینے پیچھے لے کے جاؤں تو جب ڈالر 140 تک چلا گیا تھا پاکستان میں، تب ان کو گھر میں سے کسی نے بتایا تھا کہ ڈالر 140 کا ہو گیا، کہتے ہیں مجھے اس کا بھی نہیں تھا پتا، مجھے بتایا ہی نہیں گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے ملک کا ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان 22 کروڑ کی آبادی ہے، جس کے اوپر فوکس ہے امریکہ کا، فوکس ہے چائنا کا، فوکس ہے پوری ورلڈ کا، وہ آپ کا ہاٹ کیک بنا ہوا ہے اس وقت، ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے آپ کا افغانستان اور پاکستان کی بارڈرز کی وجہ سے۔ اس ملک کا وزیر اعظم اگر یہ بات کرتا ہے کہ مجھے تو ابھی بتایا کہ ڈالر 140 کا چلا گیا، تو اس سے بعید نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ملکی مسائل کا ان کو ابھی اندازہ ہوا ہے۔ باہر بیٹھ کے سر ڈگڈگی بجانا ایک الگ چیز ہے، لیکن جب گراؤنڈ میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر اور چیز ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، زرداری صاحب یا باقی پارٹیوں کے جتنے بھی بڑے ہیں، وہ تو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو اندازہ ہو جائے کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بات کرنے میں اور حقیقی زندگی میں لائف میں آ کے اس کو ڈیل کرنے میں، فلور پہ آ کے بات کرنے کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے اور کیا اہمیت ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں آتے، آپ کی جو اپوزیشن کی بات کی، اسمبلیوں میں نہیں آتے، کورم پورا نہیں ہوتا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ خدا کے بندے پچھلے 5 سال آپ کتنی دفعہ آئے تھے؟ وہ تو اسمبلیوں پر لعنت بھیج چکے، تو لعنتیں بھیج کے، مطلب وہ ریلوے کا ایک منسٹر جو آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی 4 دفعہ لعنتیں بھیج کے اسی اسمبلی کا نہ صرف حصہ بنا ہے، بلکہ اب تو وہ ایک اور سٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بھی بننے کی انہوں نے استدعا کی ہے کہ مجھے اس کا بنایا جائے۔ تو سر آپ جو کوشچن کر رہے ہیں کہ بنے گا کیا، تو سر یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، یہ کون سی بیل کہاں سے لائیں گے؟ سر دیکھیں، ابھی جب شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ داؤجان صاحب کے کچھ مقتدر قوتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آئیں، تو آپ وہ مقتدر قوتیں جو ان کو لائیں تھیں وہی اب نہیں چاہتی، اب وہی فیصلہ کریں گی، بات ختم ہے۔ خان صاحب دیکھیے، فیصلہ وہی کریں گے۔ آپ اور میں دونوں یہاں پہ رہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے، کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہمیں تقریباً 19-20 کے فرق سے اتنا ہی حالات کا پتہ ہے جتنا شاید عارف بھائی کو پتا ہوگا۔ ان کے لیے بلکہ زیادہ مسئلہ ہے، یہ مسائل میں گھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذرا مسائل سے باہر بیٹھ کے چٹخارے رہتے ہیں، لیکن دکھی بھی ہوتے ہیں۔ سیریس انداز میں اگر آپ دیکھیں صورتحال کو تو کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ طاہر صاحب بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کہ اس وقت تو کبھی کبھار جب میں یہاں پہ لوگوں سے بات کرتا ہوں، ہم ایک ملٹی کلچرل فینامنا میں رہتے ہیں، یہاں پہ آپ کو انڈین بھی ملتے ہیں، آپ کو فلپینی بھی ملتے ہیں، آپ کو سعودی عرب کے لوگ اور مسلم کنٹری ایرانی، تو آپ سے پھر بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے مختلف ایونٹس میں ملتے ہیں۔ تو قاری صاحب ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم یہ لوگ بتاتے ہیں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔ اگر ایسے جب آپ کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جی مجھے 5 مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ واقعی حالات خراب ہے، پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ جو قوتیں ان کو لے کے آئی تھی، ہو سکتا ہے کہ ان قوتوں میں آدھی قوتیں اب خود عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو قوت
اس کو لے کے آ رہی تھی تو اس وقت حسن نثار صاحب کو تو یہ معلوم تھا کہ کون اس کو لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک بات. اس وقت جو ہے ہارون صاحب کو تو یہ معلوم ہے. آج حسن نثار صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے وکیلوں کو اس کے